یکم محرم الحرام حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں عقیدت کے چند پھول اور موتی پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک مومن بظاہر مومن ٹڈو منافق نا بشر یہودی نال اس نہ جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ود گیا تے یہودی آہنا یرا کدرے کل نہ پویے، کیوں نہ کسے کول فیصلہ کرا لئیے، نہ تو پیا مننا ہے تے نہ میں پیا مننا۔ اس آکھیا پھر کس کول فیصلہ کرائیے؟ مسلمان آہنا ہے جڑا یہودیاں نہ عالم ہے، کعب بن اشرف اس کول کرانے۔ مسلمان جڑا بظاہر مسلمان ہے اندرو منافق ہے، وہ آنا ہے فیصلہ یہودی کول کرانے آ تے یہودی آہنا ہے میکی اس نہ فیصلہ قبول نہیں۔ مسلمان آہنا ہے تو کس نہ کر سیں؟ اس آکھیا توڑے نبی نہ فیصلہ قبول کر۔ مسلمان بظاہر جڑا مسلمان ہے وہ آہنا ہے میکی قبول نہیں، میکی تسا نے عالم نہ قبول ہے۔ یہودی آہنا ہے نا، جو فیصلہ محمد کریں گے وہ مجھے قبول ہوگا۔ یہاں رک کے ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں، جڑا مسلمان ہو کے یہودیاں اور عیسائیاں کولوں فیصلے کرائے وہ مومن نہیں، منافق ہے۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ مومن جو دل و جان سے مومن ہو وہ فیصلہ خدا سے کرواتا ہے یا مصطفیٰ سے کرواتا ہے۔ خیر یہودی نے انہوں اس گلتے ایگری کر لیا، دوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، سرکار کنڈا کھولیا باہر آئے، ماجرہ سنیا، دوانیاں گلاں سنیاں، سرکار نے فیصلہ یہودی نے حق وچ کر چھوڑیا۔ آپ نے فرمایا اے سچ تے ہے تے تو جھوٹتے ہیں، لہذا محمد حق کا فیصلہ کرنے آیا ہے۔ ڈگری کر دیتی یہودی نے حق وچ۔ یہودی باہر نکلیا تے متھے تے وٹ پائے، آہنا مکی قبول ہی کو نہیں۔ یہودی آہنا ہے توڑے نبی کیتا ہے، اس آکھیا پیا کیتا ہوئے مکی قبول نہیں۔ اس آکھیا تے پھر ہون، اس آکھیا میں فیصلہ عمر کول کروا سکتا۔ اس نے دل وچ وہم سی بھئی عمر چکے یہودیاں نے دشمنن، اور او اے نہیں تکن لگے بھی حق کہہ وے تا جھوٹ کہہ وے، او ایموشنل ہو کے میرے حق وچ فیصلہ کر دے سن۔ چونکہ بڑے جذباتی غصہ بڑا ہے حضرت عمر پاک نا، دشمن بھی بڑے ان کافرہ نے۔ جل چلیے حضرت عمر کے دروازے پہ نوک کیا، امیر المومنین باہر آیا، کیا گل ہے؟ سارا ماجرہ سنایا۔ یہودی بولیا عمر اب یہ فیصلہ آپ سے کروانے آیا ہے، لیکن ایک بات آپ کو عرض کر دوں، اس سے پہلے ہمارا فیصلہ مصطفیٰ نے کیا ہے اور میرے حق میں کیا ہے، اے نہیں مننا میں مان گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے کول کرانا ہے؟ جی توڑے کول کرانا ہے۔ فرمایا کھلو، اندروں آنا ہو گئے۔ اندر گئے، تلوار نیام چوبار کڈی، لہرائی تریواری، دروازہ کھولیا باہر آئے۔ اس مسلمان نے مونڈی لا کے پرا سٹی۔ آپ نے فرمایا جو محمد کا فیصلہ نہ مانے عمر کی تلوار اس کا فیصلہ یہی کرتی ہے۔ ہائے رولا پہ گیا، ہوئے 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 رولا۔ عمر بندہ ماری سٹے ہے، عمر بے گناہ بندہ ماری سٹے ہے۔ ایک قضیہ اور مسئلہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اجے سرکار فکر کرنے نہ پے، سوچنے نہ پے بھئی کیا فیصلہ دیاں۔ عطا جبریل او آ گیا، جبریل امین آ گئے، اور آ کے جو جملہ بولا وہ بہت بڑا جملہ ہے، اور آ کے آکھیا سونےوں سارے پیاہنے نے عمر بندہ ماری سٹے ہے، لیکن اللہ نے سلام دیتا ہے اور فرمایا اِنَّا عُمَرَ فرق بین الحق والباطل فسمی الفاروق۔ سونیا اس سچ تے جھوٹ نہ، حق تے باطل نہ نکھیڑا کیتا ہے، اور آج کے بعد یہ عمر نہیں ہے، یہ زمین پہ بھی فاروق ہے، آسمان پہ بھی فاروق ہے۔ نکھیڑا کیتا، فاروق نہ مطلب نکھیڑا کرنا والا، فاروق نہ مطلب نکھیڑا کرنا والا، جٹ سچ تے جھوٹ نے درمیان اللہ نے عمر نو فاروق آکھیا ہے، اللہ نے عمر نو فاروق آکھیا ہے۔
کتاب کا نام ریاض النظرہ ہے، راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، سارے رضی اللہ تعالی عنہ بولیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا، میں بیٹھا تھا، اچانک حضرت عمر بن خطاب آ گئے، اسی دو ہو گئے، تھوڑی دیر بعد روح الامین جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے، عمر نو دیکھ کے آہدن سونے ہو اے تو اڈا تابدار ہی ہے نا، اے عمر تو سنا تابدار تھیا نا؟ آپ نے فرمایا بالکل نعم تابدار ہے۔ حضرت جبریل آہدن سونے ہو زمین تے اسنا ایڈا ٹیکا نہیں جتنا ٹیکا اسنا اپر ہے۔ کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اتنا ٹیکا جتنا زمین تے ہے اس تو ود اسنا آسمان تے ٹیکا ہے، اور زمین پہ اس کا نام عمر ہے، آسمان پہ اس کا نام فاروق ہے۔ سارے بولے رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ قیامت کا میدان ہوگا، یہی کتاب جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، راوی بھی یہی عبداللہ بن عباس۔ قیامت کا میدان ہوگا، صفحہ لگ جان گیاں، اچانک قیامت کے میدان سے آواز آئے گی، این عمر این عمر این عمر، عمر کت ہے عمر کت ہے عمر کت ہے، آواز قدرت آئے گی، الفاروق الفاروق الفاروق۔ اللہ نے بھی جسے فاروق کہا، جبریل نے بھی جسے فاروق کہا، خوش ہو جاؤ قیامت کے میدان میں بھی عمر کو فاروق کہا جائے گا۔ اللہ۔ حضرت مولا علی امیر المومنین امام المتقین، کیا بات ہے، آپ فرمانے عمر نہ اساں فاروق نہیں رکھیا، نہ ساڑھے کسے بندے رکھیا ہے، عمر نہ اللہ فاروق رکھیا ہے، اللہ نے نبی فاروق رکھیا ہے، جبریل رکھیا ہے، یہ وہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کا ایک فرمان آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پہ حق جاری کیا ہے۔ کہ جاری کیتا ہے؟ عمر بولنا ہے تے حق بولنا ہے، عمر بولنا ہے تے حق بولنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے ربیہ بن امیہ، ربیہ بن امیہ، اس ایک جھوٹا خواب کڑیا تے کڑ کے لے آیا حضرت عمر نی بارگاہ تے آ کے تے خواب بیان کر دیتی اس جھوٹا۔ حضرت عمر بن خطاب نو کہندا جناب امیر المومنین، میں ربیہ وہاں، میں راتی ستیاں خواب تکیا۔ فرمایا کیا تکیا؟ میں خواب تکیا ہے، خواب تکیا ہے کہ میں ایک ہرے بھرے کھیت دے اندر کھڑا، باغ دے اندر کھڑا، اور تھوڑی دیر بعد میں اس ہرے بھرے میدان چوں باہر نکلیا، ایک ویرانے جنگل دے اندر آ گیا، اجاڑ دے اندر آ گیا۔ تھوڑی دیر میں کھڑا رہا، اور تھوڑی دیر بعد کھڑے رہن تو بعد میری اکھ کھلی تے میں ویکھیا میں سچ مچ اجاڑ دے اندر سا، اس ویران دے اندر سا۔ میں خواب دی تعبیر پوچھن آیا، مینوں خواب دسو، تعبیر بیان کرو۔ انہوں آیا نہیں، انہیں گھڑ کے خواب بیان کیتا۔ حضرت عمر بن خطاب نے سر دیاں والا تو پیر دیاں ناخنا تک ویکھیا تے دائیں کندھے تو بائیں کندھے تک ویکھ کے فرمایا تکیئی تکیئی، جی جناب تکیئی۔ آپ نے فرمایا پھر سن تیری خواب دی تعبیر، تو اسلام قبول کریں گا، اسلام قبول کرن تو بعد چند دن بعد تو اسلام تو پھر جائیں گا، برگشتہ ہو جائیں گا، اسلام تو منحرف ہو جائیں گا، مرتد ہو جائیں گا، اور حالت کفر وچ تیری موت آئے گی۔ اٹھا اٹھا کر کے اسیا آدھا مینوں تے آئے ہی کوئی نہیں، مینوں تے آئے ہی کوئی نہیں، میں تے تکے ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نو جلال آیا، آپ نے فرمایا تکیا یا نہیں تکیا؟ ہن اوہی ہوے گا جڑا عمر دے منہوں نکل گیا۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان
ہم زبان نبی عز و ناز خلافت پیلا مصطفیٰ جانے ہائے ہائے آپ نے قرآن پاک دا اوہی جملہ پڑھیا جڑا حضرت یوسف نے پڑھیا ایک قیدی جدوں آپ دی بارگاہ دے اندر آیا انہوں راتی خواب آیا نال والے نے جگا کے کہنا ہے او میکی خواب آیا یو جنیا اٹھ تک کسے کولو تعبیر پوچھ کے آئیے انہیں آکھیا کدے کول پوچھاں گے وہ آدھا ہے کل ایک سونا جیا جنا جیل دے اندر آیا ہے اور انہیں جیل نے دروازے تے کھلو کے آکھیا ہے جنوں خواب آوے میرے کول آ جائے او دے پچھن وچ دیر ہے میرے دسن وچ دیر نہیں وہ ہس کے کہندا ہے کوئی جنا نہیں خواب دیاں تعبیراں دسن والا او جنوں خواب آیا سی او کہندا نہیں میں بھی ادا چہرہ غور نال ویکھے آئے جھوٹیاں والا نظر نہیں آیا سچیاں والا چہرہ انہیں آکھیا توں کلیاں جا میں نہیں جانا وہ آڑا ہے نہیں ایک ہونا ہے دو یارہ ہونے تو نال جلت جا کے پوچھئے او کہندہ ہے چل پھر میں ایک شرط نال آواں گا تینوں تے خواب آیا تو وہ بیان کریں گا تے میں نو کوئی نہیں آیا میں اپنے کو نو کڑ کے کراں گا تاکہ پتہ چلے اس سونے کی پتہ لگنا یا نہیں لگنا انہیں آکھیا چل ایویں ہی کر لے انہوں حق دے اندر خواب آیا انہیں کڑ لے آؤ دوئے آ گئے او جنہوں آیا سی آپ نے فرمایا تو کیوں آیا ہے آدھا منو خواب آیا ہے کہ میں انگوراں دا پانی نچوڑ کے بادشاہ نو پلا رہے آؤ تے آپ نے فرمایا تینو میں تعبیر دسنا جدوں انہیں خواب ختم کیتا تے نال اللہ بولے آنا جناب اس کی بھی آیا ہے تے می کی بھی آیا ہے آپ نے فرمایا اچھا تو ہی بھی آیا آئی آنا جی آیا آپ نے فرمایا سوچی کہ نہ آیا جی آیا فرمایا تو ہی کیا آیا آنا ہے میں چھابا رکھے ایسے رہتا ہے روٹیاں نہ تپیا جلنا تے پرندے اڈری آکے نہ تے او روٹیاں پہ نوچنے آپ نے پھر مسکرا کے فرمایا آیا ہی او آہنا ہے جی آہنا جب پہ آؤں اشتام دیا تو ساں کی بھئی آیا ہے آپ نے فرمایا چل ایر اون لگئی بری اے جیل تو نکلن لگئی اس لیے روبکار رائے بچ ہے تے توں لگ جائے گا پھانسی تیری میت کو پھندے پہ چڑھایا جائے گا 3 دن لمکیاں رہسیں پرندے اڈری تیرے سر کو نوچیں گے او کہکل آ گیا سیا آنا ہے میکی تے آیا ہی کوئی نہیں حضرت یوسف نو جلال آ گیا فرمایا آیا ہی یا نہیں آیا ہن وہی ہوے گا جڑا میرے منہ نکل گیا حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ہن وہی ہوے گا جڑا میرے منہ نکل گیا ہے پھر تاریخ نے تکیا ربیہ نے کلمہ پڑھیا چند دن بعد انہیں شراب پیتی شکایت ہو گئی حضرت عمر بن خطاب نے بارگاہ دے اندر پولیس لے کے آئی حضرت عمر بن خطاب نے شریعت دی حد جاری فرمائی کوڑے مارے اور تنبیہ کی تھی آئندہ تو بعد پیڑا کم نہ کریں وہ چلا گیا چند دن بعد پھر انہیں بوتل منہ نال لا لئی شکایت ہو گئی پولیس نب کے حضرت عمر بن خطاب دی بارگاہ دے اندر لے گئی آپ نے شریعت دی حد جاری کر کے کوڑے مارے اور انہوں مدینے چکڑ چھوڑے آؤ خیبر دے اندر چلا گیا چند دن خیبر دے وچ رہن تو بعد اے روم چلا گیا اے عیسائیاں دا ملک سی اتھے جا کے انہیں کلمہ چھوڑ دیتا اور عیسائیت دا مذہب قبول کر لیا اسے حال دے اندر دی موت آ گئی ترجمان نبی ہم زبان نبی عز و ناز خلافت پیلا مصطفیٰ جان رحمت اسی طرح ایک اور بدتمیز آ گیا حضرت عمر دی بارگاہ دے آ کے آنا ہے جناب میں آیا فرمایا تکی کی دیتوں کی آیا ہے نہ کہی آنا ہے ماڑا نائے جمرہ چنگاری ابے نہ کہنا ہے
آنا ابا جی نا نا ہے شہاب شعلہ. فرمایا قبیلہ کیڑا ہی؟ آنا ہے حرقہ جلن ساڑ پھونک. رہنا کتھا ہے؟ حرہ اگی بھی. ملہ کیڑا ہی؟ ملہ کیڑا ہی؟ آنا ہے محلہ شہاب شعلہ. حضرت عمر نو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا پھر اتھا کیا لوڑنا ہے؟ کرے چاگ لگی ہے. اتھا کیا لوڑنا ہے؟ کرے چاگ لگی ہے. جا اگ بجا. او دوڑیا آیا انہیں ویکھیا گھر نو اگ لگی ہوئی اور سارے دا سارا مکان جل کے راکھ ہو گیا. ترجمان نبی ہم زبان نبی عز و ناز خلافت پھیلا. مل کے شمع بز میں داغ. صاحب شواہد النبوت نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے اور میں حضرت عمر بن خطاب دی بارگاہ دے اندر ساریاں گلاں کر جاواں. اے چھوڑ دیاں مینوں زیب نہیں دینا. صاحب شواہد النبوت نے شواہد النبوت میں یہ حوالہ درج کیا ہے. میں حوالہ تاں دینا بعض لوگاں نوں ٹھڈ وچ مروڑ پینن آہن وارثی صاحب تقریر بڑی سونی کرنے لیکن حوالہ نہیں دینے. حوالہ سن کے جاؤ. صاحب شواہد النبوت نے شواہد النبوت میں حوالہ نقل کیتا ہے. حضرت عمر بن خطاب دی کلونڈی سی نا ادا زائدہ سی زے الف حمزہ دال ہے. آپ نے فرمایا جاؤ تے جنگل چن لکڑیاں لے کے آؤ. اے جنگل چ لکڑیاں لین گئی تے انہیں چوکھیاں ساریاں لکڑیاں کٹھیاں کر لیاں. انسان کے مزاج میں لالچ ہے. او چاہتا ہے مینوں چوکھا مال مل جائے. انہیں لکڑیاں کٹھیاں کر لیاں لیکن ہن پانڈ چائی نہیں جانی. لکڑیاں کٹھیاں کر لیاں لیکن پانڈ چائی نہیں جانی. اس زائدہ نوکرانی نے اپنے ہاتھ اٹھائے آسمان وال تک کے آنی ہے. مولا تک نہ میں کونا. میں زائدہ وہاں زائدہ تیرے نبی دے غلام عمر بن خطاب دی نوکرانیاں. میں لکڑیاں بڑی محنت نال کٹھیاں کیتیاں نے ہن کڈیاں بھی نہیں جانیاں چونکہ محنت بڑی کیتی ہے. نکیاں نکیاں کٹھیاں کیتیاں چائی بھی نہیں جانی. مولا تو مہربانی کر اس گٹھڑی دے گھر پہنچان دا انتظام کر دے. اجے انہیں ہاتھ چہرے تے نہیں ملے. ایک نوجوان کالیاں زلفاں والا سونے چہرے والا او دے سامنے آگے کھڑا ہو گیا. او خاتون کمڑ لگ گئی. پتہ نہیں یہ کڑے پاسوں آ گیا ہے. او نوجوان کہندا ہے گھبرا نہیں میں تیرا کم کرن آیا تو میرا کم کرنے. نوکرانی کہندی ہے میں تیرا کیڑا کرا. انہیں آکھیا میرا کم تو اے کر میں تیری گٹھڑی چاہ کے تینوں پہنچا دیاں گا تے میرا کم تو اے کرنا ہے. عمر نو بھی سلام کہنا ہے. عمر دے نبی نو بھی سلام. عمر نو بھی سلام. عمر دے سلطان نو بھی عمر دے بادشاہ نو بھی نبیاں دے امام نو بھی میرا سلام کہنا ہے. تے اپنے نبی نو سلام دے کے تے میرا ایک پیغام دینا ہے. اللہ نے توڑی امت دے 3 حصے فرمائے. ایک حصے نو رب سونا بغیر حساب دے پار چڑھے گا اور دوے حصے کو نو سوکھا جیا حساب لویں گا تے 3 حصے نو توڑی شفاعت دے نال پار چڑھ دے گا. اس لونڈی نے وعدہ کر لیا تو میرا کم کر میں تیرے دوئے کرانگی. ادھر بھی سلام دیاں گی ادھر بھی دیاں گی نالے تیرا پیغام بھی پہنچاواں گی. او نوجوان کہندا ہے عمر دی نوکرانی تیرے کو اٹھایا پھر بھی نہیں جانا. انہیں گٹھڑی نو انگلی دا اشارہ کیتا. او ہوا دے اندر اڑی تے پتھر دے اندر پتھر تے آ کے ٹک گئی اور انہیں انگلی دا اشارہ کر کے پتھر نو آکھیا اوے پتھرا اے نہیں چاہ سکنی تو کن جا.
پتھر اڑیا اگے اگے پتھر پیچھے پیچھے نوکرانی ہے. اے عبداللہ وزروارسی دا من گھڑت واقعہ نہیں, شواہد النبوت میں صاحب شواہد النبوت نے لکھیا ہے. اگے اگے اویں پتھر جویں حضرت موسیٰ دے کپڑے انہیں اٹھائے سن تے موسیٰ کلیم مگر دوڑے اگے اگے پتھر ایویں آر نوکرانی پیچھے پیچھے اگے اگے پتھر چلدیاں چلنے آؤ. حضرت عمر دا دروازہ آ گیا, ایتھے رک کے مینوں فکرہ دین دے, اگر تو نہ بھی بول مینوں کہہ دے میں بول لواں گا. اوے عمر وہ ہے, عمر وہ ہے, عمر وہ ہے جس کے گھر کا پتہ پہاڑوں کے پتھر بھی جانتے ہیں. عمر محبوب یزداں ہے, محبت ہو تو ایسی ہو. عمر محبوب یزداں ہے, محبت ہو تو ایسی ہو. عمر محبوب یزداں ہے, محبت ہو تو ایسی ہو. عمر بصیرت ہے, عمر بصیرت ہے, بصیرت ہو تو ایسی ہو. عمر محبوب یزداں ہے, محبت ہو. داماد ہے مصطفیٰ کا وہ, نرالی شان ہے اس کی. عمر دی کی ضرورت ہے, ضرورت ہو تو ایسی ہو. عمر دی کی ضرورت ہے, ضرورت ہو تو ایسی ہو. عمر محبوب یزداں ہے, محبت ہو. اللہ استعانت فرمائے, اللہ آپ کو سلامتیاں نصیب فرمائے. حضرت عمر جو ہی دروازہ کھولیا پتھر بھی کھلتے ہیں تے نوکرانی بھی کھلتی. فرمایا ایک ہے. اس سارا ماجرہ بیان کیتا, ساری گل دسی. حضرت عمر نے فرمایا پھر اے جڑی پتھر چاہیے نا لکڑیاں نہیں گانڈ, اس کی رکھنا اتھا ہی پہلے جلنیاں سونے کو. اگے اگے عمر بن خطاب, آئے آئے پیچھے پیچھے نوکرانی تے لونڈی. سرکار دا دروازہ آ گیا, اللہ دے نبی نے کنڈا کھولیا. لوگ اجے تک اس رولے چ پین, نبی پاک کو غیب پتا تھا یا نہیں پتا تھا. میری ایک مسجد ادھے ممبر تے ایک ملا بیٹھا ہے جڑا لوکاں نو آنا ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اور میں کہا ملا کلمہ پڑھ کے کیوں گمراہ ہو گیا ہے؟ اللہ بھی جانتا ہے, اللہ کی عطا سے مصطفیٰ بھی جانتے ہیں. آپ نے بار آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے نے تے لونڈی بھی کھڑی ہے. لوگ پتہ نہیں غیب کس کی آہن, اکبر ہو میرا پتر, او چودھری ملازم صاحب, لوگ پتہ نہیں کنوں غیب کہندے نے. سرکار دو عالم نے حضرت عمر نو میں کیا اور ویک کے فرمایا پتھر تو کی ران تے نہیں کری چھڑیا. جی یا رسول اللہ بڑا ران کیتا, اے کم کیتا, اے گلاں کیتیاں. سرکار دو عالم نے فرمایا جاننا ہے وہ کون سی؟ چلو خیر ہے, ہفتے والے دن سبحان اللہ نہیں واری جی, جمعے والے دن وارسی صاحب نہیں تقریر, ہفتے والے دن سبحان اللہ. جاننا ہے کون سی؟ نہیں حضور مینوں نہیں پتا. فرمایا اے جنت کا رضوان تھا, جنت کا رضوان تھا, جنت کا رضوان تھا. اور جنت کا رضوان سر تے جدی لکڑیاں دی پانڈ چالویں ادا نام عمر بن خطاب ہے. او جدا لقب
فاروق اعظم ہر بزم دے وچ ذیشان جنہیں گھر دین تو قربان کیتا اس مرد دا نام عثمان اصحابدار شریفاں دے صدیق دا بہو احسان او جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڑی سمجھ دے وچ بے ایمان لطف آ رہا ہے اللہ اکبر چار عناصر ہیں چار جن سے کائنات کریٹ ہوئی ہے آگ پانی ہوا اور مٹی اگرچہ جو موجودہ سائنس ہے نا اس نے اس کو ڈینائی کیا ہے آنی نہیں میں کہ ساری سائنس ایک پاسے اللہ نہ قرآن ایک پاسے انہاں نہ تو اعتبار ہی کوئی نہیں آج یہ تے کل ہو قرآن کہتا ہے کائنات کے عناصر بھی چار ہیں اور انسان کے عناصر بھی چار ہیں جنہیں عناصر اربع کہا جاتا ہے آگ ہوا مٹی اور پانی آگ بھی انسان کے لیے ضروری ہے یا نہیں ضروری گیس نے چولہے بند کری سٹو آئندہ تو ضروری تھا آپ تو سنہ بھی بند کی ہے انشاءاللہ سردیاں آ رہی ہیں گورنمنٹ آپ کر چکی ہے ضروری یا نہیں آئے 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 سنو قرآن حضرت شعیب دی بیٹی نا صفورہ حضرت موسیٰ نال انہاں ویاہ کر چھوڑے تے حضرت موسیٰ نمی دلہن نو لے کے چل پئے جنگل آ گیا ویرانہ آ گیا ایڈی ڈاڈی سردی ہاتھ پہ کمن جسم پہ کمے حضرت موسیٰ بیوی نال لے کے جا رہے ہیں بڑے پریشان بیوی نال ہے تے سردی بڑی ڈاڈی ہے میں کہہ کراں اچانک حضرت موسیٰ نو اگ بلدی نظر آئی اپنی بیوی نو جنگل دے اندر کھڑا کر کے فرمایا انی آنست نارا او تک پلیے میں نو اگ پہ نظر آنی ہے تو کھل تا میں جلنا اگ لے آنا اللہ دا قرآن دو آیتا انی آنست نارا لعلی آتیکم منا بخبر او جزوت من النار لعلکم تستنون میں اگ لے آنا ماں یا انہوں تاپاں گے سیکاں گے تھوڑا جیا حرارت آئے گی سا وچ سا آئے گا تے یا لگ دے کوئی بندہ بیٹھا ہوئے گا ادھے کو نو جا کے راہ پچھ لواں گے کیونکہ بندے ہی اگاں بال دین اور کوئی نہیں بال دا حضرت موسیٰ اپنی بیوی نو جنگل ویرانے دے اندر چھوڑے آؤ تے اگ وال چل پئے بڑا ایمان افروز جملہ میریاں اکھاں میں نو نہیں دسن گیاں باندن میرے کان میں نو دسن گے کیڑا کیڑا جنا میرے نال ہے اللہ دے نبی نبوت والے قدمانال چل پئے تے جدوں پہنچے او اگ نہیں سی اگ چو آواز آئی موسیٰ اگ سمجھ کے آیا ہے انا ربک اگ نا میں تھوڑا رب ہاں اگ نا میں کونا ایک درخت سے آواز آئی آگ جل رہی تھی آگ سے آواز آئی یہ قرآن ہے یہ عبداللہ کا کلام نہیں اللہ کا قرآن ہے آگ سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں ایتھے رک کے عقیدہ جڑا مرضی رکھ جنہ پیچھے پڑھنیاں نماز پیا پڑھ لیکن انصاف نگل کریں اگر آگ سے خدا بول سکتا ہے تو مصطفیٰ سے کیوں نہیں بول سکتا لطف آیا تو سبحان اللہ اچھی آواز اگر آگ سے اللہ بول سکتا ہے تو مہر علی کی زبان سے بھی بول سکتا ہے داتا علی کی بھی زبان سے بول سکتا ہے باجی کلیامی کی زبان سے بھی بول سکتا ہے زندہ پیر کھمکولوی کی زبان سے بھی بول سکتا ہے اللہ کے ولیوں کی زبان سے بھی بول سکتا ہے انا ربک میں تیرا رب سپلیمنٹری گل آ گئی ہے
قرآن کہتا ہے کہ آگ انسان کے لیے ضروری ہے، بندہ ٹھنڈا ہو جائے آنن فارغ ہو گیا، مر گیا۔ ٹھنڈک موت ہے، گرمی زندگی ہے۔ ہاتھ لان کے تکنے نا، ٹھنڈا ہے تو ختم، تو گرمی ہے تو جینا ہے۔ لہٰذا آگ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہوا بھی ضروری ہے۔ آپ ناک بند کریں، تھوڑی دیر بعد 5-10 منٹ نہیں گزار سکتے، اتنی ایسنشل ہے ہوا، اتنی آکسیجن ضروری ہے۔ اگر آکسیجن نہ ملے انسان مر جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے پانی بھی ضروری ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ اور چوتھی آیت آخری گل کے اگے سورہ طٰہٰ، مِنْہَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، ہم نے مٹی سے انسان کو بنایا اور مٹی میں واپس لوٹائیں گے، اور قیامت والے دن ہم مٹی سے اسے کھڑا کریں گے۔ 4 عناصر ضروری ہے۔ جتنے تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے، میں جھولی پھیلا کے اپیل کرنا وا، ایک فکرہ کہہ کے اپیل کرنا وا۔ پہلے میرے فکرے نو سننا ہے، پھر غور نال سمجھنا ہے، پھر اپنے ضمیر کو پوچھنا ہے۔ وارسی صاحب دی داد بندی ہے، اگر ضمیر اجازت دے تو سبحان اللہ کہنا ہے، اگر نہ دے تو میں تانوں بار بار اپیل پیا کرنا، نہیں بولنا۔ 4 عناصر انسان کے لیے ضروری ہے۔ آگ بھی ضروری ہے، ہوا بھی ضروری ہے، پانی بھی ضروری ہے، مٹی بھی ضروری ہے۔ میرے نبی کے غلام عمر بن خطاب کی حکومت ان 4 پہ چلتی ہے۔ 4 اگ تے بھی، واہ تے بھی، پانی تے بھی، تے اچھا تھوڑا، ہاں اچھا بولن نال ٹھڈا چ وٹ نہیں پڑنا، سر درد بھی نہیں ہونا۔ 4 پہ حضرت عمر بن خطاب کی گورنمنٹ چلتی ہے۔ ٹائم کٹے، ایک بات سناتا ہوں، اگلے جمعے تے اگر موقع ملے، محرم آ گیا تو پھر میں کربلا بھی تے جانا ہے۔ نواسہ مصطفیٰ، شہید کرب و بلا، فرزند زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے بارگاہ وچ بھی پیش ہونا ہے۔ بس اے چند لمحے، پتہ نہیں پھر اگلی باری انشاءاللہ اگلے مرمہ ایتھوں اگے گل شروع کرساں۔ کتنیاں چیزاں تے عمر دی حکومت ہے آئے، صرف ہوا سناؤں گا، ٹائم کٹے، میں 5 منٹ تھلے لین لگا۔ ہاں، حضرت عمر بن خطاب سارے علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے، چاہے اس نے تعلق جیڑے مسلک لال بھی ہے۔ حضرت عمر نے ایک صحابی حضرت ساریہ کو فرمایا، ساریہ تینوں میں نہامت کے میدان میں کافروں کے خلاف جہاد کرنے بھیج رہا ہوں۔ حضرت عمر دی حکومت ہے، ساریہ چل پے، لشکر بھی نال لے لیا۔ مدینے سے نہامت کا جو ڈسٹنس ہے، مدینے سے نہامت کا جو فاصلہ ہے، وہ ہے 3500 km، 3500 کلومیٹر۔ مدینہ نہامت، اے ٹر گئے، اگے گئے تے او چوکھے تے اے کٹ، تے انہاں جدو تلواراں چاہیاں تے مسلمانہ کی لگا بھئی رولا بڑھ گیا ہے تے سانو شکست ہون لگی ہے۔ او اتھل تے پریشان ان بھئی گئے اے چوکھے اسی کٹ رولا۔ حضرت عمر بن خطاب جمعہ نہ دینے ممبر پہ کھڑے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع سامنے، حضرت عمر بن خطاب نے خطبہ روکیا، خطبہ روک کے اپنا چہرہ نہامت وال فرمایا اور فرمایا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل ینادی فی خطبتی قال وهو على ممبر قال ثلاثا، 3 باری آکھیا، ساریہ اپنی پیٹھ
پہاڑ کی طرف کر لے اور پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر کے تے نمی صف بندی کر کے انہاں نال لڑو. اس صحابی نے حضرت عمر بن خطاب دا جملہ اتھے سنیا اور پیٹھ پہاڑ ول کیتی, نمی صف بندی ہوئی. تے پھر جدوں جہاد ہویا تے جنگ دا پاسا پلٹ گیا, کافر نس گئے, مسلماناں نو اللہ نے فتح عطا فرمائی. ایک نوجوان بڑا خوش ہویا, آدھا سب تو پہلے میں جا کے عمر نو جنگ دی فتح دی خوشخبری سناواں گا. او اتھو چلیا مدینے آیا اور انہیں آ کے سارا ماجرا سنایا. او چوکھے تے اسی کم, سانو شکست کا خوف ہویا. آپ نے فرمایا تے پھر فتح کیویں ملی؟ تے او صحابی کہندا ہے عمر قریب تھا, ہم بھاگ جاتے وہ غالب آ جاتے. اسی کھلتے ساں 3 واری توڑی آواز ساڑے کن تے آئی, یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل فغلبنا ببرکت حاضی الصوت. ہمیں اللہ نے آپ کی آواز کی وجہ سے ان پہ غالب کر دیا, ان پہ غالب کر دیا. حضرت عمر کا ایک کمال, آپ نے مدینے کے منبر پہ کھڑے ہو گئے, وہاں دیکھا. دوسرا کمال, جنگ کی شکست کی وجہ دیکھی. تیسرا کمال, ایتھو آواز 3500 کلومیٹر پہ پہنچائی. چوتھی کمال کہ ساریہ دے کنانو اپنی آواز سنوائی. اگر نوکر کے یہ کمال ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا کمال کیا ہوگا؟ یہ شان خدمت گاروں کی, یہ شان خدمت گاروں. اتنی باری میں شیر پڑھیا, ہن بچے بچے نو بھی یاد ہو جانا چاہیے, لیکن میں کہ کراں ہر واری مینوں لقمہ دے کے شیر یاد کرانا پیندا ہے. ایک واری سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے, یہ شان خدمت گاروں کی, یہ شان خدمت گاروں کی, سردار کا عالم عمر محبوب یزداں ہے. محبت ہو تو ایسی ہو, عمر عین بصیرت ہے, بصیرت ہو. عمر محبوب یزداں ہے, محبت ہو تو ایسی ہو. وہ عمر جس کے آداب پیشے داستر, اس کی نافذ حکومت پہ لا